اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک اور درس شرح العلوم افضل کا آج ہم بیان کریں گے۔ ہماری بحث جو ہے وہ ان مسائل میں چل رہی تھی کہ نمازی کے لیے کن چیزوں کی معافی دی گئی ہے۔ نجاسات میں سے وہ نجاست اگر لگ جائے، لگی ہوئی ہو، تو اسی حال میں اس کے لباس اور بدن میں اسی طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو بیان یہ ہو رہا تھا کہ اوفیا عن دم الجرح والقر مع السیلان، زخم کا خون اور پھوڑے کا خون اس حالت میں ہو کہ وہ جاری ہو، سیلان رکھتا ہو اور جو ہے وہ چلتا ہو، بہتا ہو، تو اس سے معافی ہے۔ اگر بدن پر لگ جائے تو معافی ہے، اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے جیسے تفصیل بیان ہو چکی۔ لباس میں لگ جائے تو اسے بھی معافی۔ اس طرح ایک اور چیز بیان ہوئی تھی کہ دون درہم البغلی، وہ خون کہ جو درہم بغلی سے کم تر ہو، اس سے بھی معافی دی گئی۔ اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہو چکی۔ آج کا درس جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اور باقی رہ گئیں کہ جن کی نجاست سے معافی دی گئی ہے۔ وہ لباس مسلی میں اگر موجود بھی ہوں، نجاست موجود بھی ہو، تو تب بھی نماز ہو سکتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دو چیزیں کہ جن کا ذکر آج ہم کریں گے، ان میں سے ایک احدہما ثوب المربیہ للولد، وہ عورت دائی یا آیا کہ جو بچے کی تربیت کے لیے معین کی گئی ہے، بچے کی تربیت کرتی ہے، بچے کو سنبھالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کا جو ہے وہ لباس اتارنا، نہلانا، دھلانا۔ تو یہ مربیہ للولد جو ہوتی ہے، اس کے لباس کی نجاست سے بھی معافی دی گئی ہے۔ تفصیل اگرچہ بعد میں آئے گی۔ اور ثانی جو ہے ما لا یتم صلاۃ الرجل فیہ وحدہ لکونہ لا یستر عورتہ، دوسری چیز کی جس کی نجاست سے معافی دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز ہے یا وہ اتنا لباس ہے یا وہ ایسی چیزیں ہیں نمازی کے جو ہے وہ لیے، نمازی کے پاس نماز پڑھتے ہوئے، کہ اکیلا اگر وہ جو ہے وہ باندھ کر استعمال کر کے نماز پڑھنا شروع کرے تو اس اکیلے لباس میں، اس اتنے کپڑے میں اس کی نماز ہوتی نہیں، جیسے کہ تفصیل سے بعد میں بھی بیان کریں گے۔ اور جو ہے وہ تقریباً کتاب صلاۃ میں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن میں طرح جو ہے وہ نماز نہیں۔ مثال کے طور پر ان میں سے ایک جیسے ہزار بند ہے، جرابیں ہیں، تو اس سے جو ہے وہ کیونکہ ستر عورتیں واجب ہوتا ہے نماز میں، تو ہزار بند سے ستر عورتیں ہوتا نہیں۔ اسی طرح جرابیں ہیں، ستر عورتیں کرتا نہیں۔ اس طرح رومال ہے، وہ بھی ستر عورتیں نہیں کرتا۔ ٹوپی ہے، وہ بھی ستر عورتیں نہیں کرتی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ستر عورتیں نہیں ہوتا۔ تو جن چیزوں سے ستر عورتیں مرد کا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مرد کی بات ہو رہی ہے، رجل کی بات ہو رہی ہے۔ عورت کے لیے تو پورا اس کا جسم جو ہے وہ ستر کرنا، اس کو چھپانا جو ہے وہ واجب ہے۔ ستر عورتیں مرد کے لیے کہ آگے اور پیچھے جو ہے وہ شرمگاہ کو چھپانا اس کے لیے واجب ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں مرد کی نماز مکمل نہیں ہوتی، پڑھی نہیں جا سکتی، اس وجہ سے کیونکہ اس کے ذریعے سے ستر عورت طے نہیں ہوتا،
مرد کے دو شرمگاہیں چھپائی نہیں جا سکتی. جیسے میں نے مثال دی ازار بند ہے, یہ اگر نجس بھی ہو جائے, نجس ہو, نماز کی حالت میں نجس ازار بند پہنا ہوا ہو, تو فرماتے اس سے معافی دی گئی ہے, اس کی نجاست کو پاک کرنا ضروری نہیں. یہ دو چیزیں باقی رہ گئی تھی. فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر یہاں مصنف نے نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ سیاحت حکم الاول فی لباس المصلی. مطلب رہی بات ثوب مربیہ کی کہ مربیہ للبلد جو ہے اس کے لباس کی نجاست سے معافی دی گئی ہے. یہ تو فرماتے ہیں کہ کتاب صلاۃ میں آئے گا. لباس مصلی کی جب گفتگو ہوگی کہ نماز کی کون کون سی شرائط ہے, تو اس میں جو ہے وہ لباس مصلی کے احکام کو بیان کیا جائے گا. یہ بحث وہاں تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی جائے گی. اما ثانی, رہی بات دوسری, مصنف نے فلم یا ذکر ہو, اس کو اصل ذکر ہی نہیں کیا, اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ اس سے بھی معافی دی گئی ہے. نجاست کا جب ذکر کر رہا تھا مصنف تو فرما رہے تھے, تو وہاں پر ان کا یہاں ذکر نہیں ہے. کیوں ذکر نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ فلم یا ذکر ہو, مصنف نے ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ یہ لأنه لا يتعلق ببدن المصلی ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار. کیونکہ مصنف نے جو ہے ان چیزوں کو ذکر کرنا ہے جو نمازی کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. نہ یہاں نجاست کی بحث میں ذکر کیا, نہ ہی وہاں پر نماز کی صلاۃ کی بحث میں جو ہے گفتگو جو کریں گے وہاں پر بھی ذکر نہیں کیا. بدن مصلی کی بحث میں بھی ذکر نہیں کیا, لباس مصلی کی بحث میں بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ چیز کہ جس میں مرد کی نماز مکمل نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ وہ مرد کی جو ہے وہ دو شرمگاہوں کو نہیں چھپاتی. اگر وہ نجس ہو جائے تو اس کی نجاست سے معافی دی گئی ہے. اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کہیں پر بھی. وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ چیز نہ تو بدن مصلی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور نہ ہی جو ہے وہ مصلی کی یعنی نمازی کے مختصر ترین لباس جو کہ نماز میں جس کا ہونا ضروری ہے, مختصر رعایت کرتے ہوئے, اختصار کی رعایت کرتے ہوئے, ایک نمازی کے لیے کتنا لباس چاہیے کہ اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے, اور وہ وہی ہے کہ دونوں شرمگاہ کو چھپا لے. واجب اتنا ہے, باقی اس کے علاوہ پورے باقی بدن کو بھی جو ہے وہ قمیص ہونی چاہیے, شلوار لمبی ہونی چاہیے, ورنہ اصل جو واجب ہے وہ ستر عورت ہے, دو شرمگاہ کو چھپانا. اور یہ چیز مصنف نے ذکر اس لیے نہیں کی کہ نہ تو بدن مصلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے, نہ ہی لباس مصلی کے ساتھ. وہ لباس کہ جتنا مختصر ترین نماز کی حالت میں مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے, اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا. تو لہذا یہ دو چیزیں جو ہے وہ بیان ہو چکی, جو جن کی نجاست سے جو وہ معافی دی گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ یغسل الثوب مرتين بینہما عصر. فرماتے ہیں کہ کپڑے کو دھونا ہے, کپڑے کو پاک کرنا ہے, تو کیسے پاک کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ یغسل الثوب, لباس جو ہے کوئی کپڑا ہے اس کو پاک کرنا ہے تو اس کو 2 دفعہ دھویا جائے گا, اور بینہما عصر, اور 2 دھونے کے درمیان جو ہے وہ نچوڑنا ہوگا. پہلے پانی ڈالا جائے گا, پانی ڈال کے اس کو جو ہے دھویا جائے گا, اور دھونے کے بعد پھر اس کو نچوڑ دیا جائے گا, پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ دھویا جائے گا. اب فرماتے ہیں کہ یہ عصر کسے کہتے ہیں, نچوڑنا. فرماتے ہیں کہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ قبض الثوب بالمعتاد لاخراج المغسول به. فرماتے ہیں یہ کپڑے کو دبانا ہوتا ہے. عصر نچوڑنا, کپڑے کو دبانا جو ہے, جیسے کہ آج کل نچوڑنے کی صورت ہے اس کو جو ہے وہ مروڑنا, ٹھیک ہے, اس کو یہ بھی دبانا ہی ہوتا ہے ایک قسم کا. یہ قبض الثوب بالمعتاد, عادتاً کپڑے کو جو وہ دبانا, اس کو مروڑنا, کس لیے؟ لاخراج الماء المغسول ہے, تاکہ اس کے اندر سے وہ پانی نکل جائے جس کے ذریعے سے اس کپڑے کو دھویا جائے.
تو لہذا کپڑے کو اگر پاک کرنا ہے نجس ہے تو ہمارے 2 دفعہ اس کو دھویا جائے گا، درمیان میں اس کا نچوڑنا ہوگا۔ شارح رحمہ فرماتے ہیں مصنف نے نچوڑنے کو درمیان میں تو ذکر کیا ہے کہ 1 دفعہ دھویا جائے گا، پھر نچوڑا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ دھویا جائے گا۔ دوسری دفعہ دھونے کے بعد جو ہے وہ اثر اس کو ذکر نہیں کیا مصنف کے نزدیک معتبر نہیں ہے بعد میں دھونا، دھونے کے بعد میں نچوڑنا۔ شارح رحمہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اسی طرح جس طرح درمیان میں 2 دھون کے درمیان نچوڑنا معتبر ہے، اثر معتبر ہے، 2 دھون کے بعد بھی معتبر ہے، جیسے فرمانے وقضا یعتبر الاثر بعدہما، اس طرح جو ہے وہ نچوڑنا بعد میں بھی معتبر ہے۔ شارح فرما رہے ہیں کہ بلا وجہ لترک ہی، اس کے ترک کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ مصنف نے یہاں پر جو ہے کیوں اس کو ترک کر دیا ہے، جبکہ یہ نچوڑنا بھی ضروری ہے اور معتبر ہے، لیکن مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا اور اس کے ذکر نہ کرنے کی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تسنیۃ منصوصۃ فی البول، یہاں پر شارح رحمہ جو ہے وہ ایک بحث کو لے کے چل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو مصنف نے کہا ہے کہ کوئی کپڑا اگر نجس ہو جائے اس کو اگر پاک کرنا ہے تو 2 دفعہ دھویا جائے گا، درمیان میں 2 دھون کے درمیان جو ہے وہ نچوڑنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو 2 دفعہ دھونے کا حکم ہے، یعنی تسنیۃ منصوصۃ فی البول، کہ یہ 2 دفعہ دھونے کا حکم جو ہے یہ ہر جگہ پہ نہیں ہے، ہر نجاست کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو بول میں ہے۔ اگر لباس جو ہے وہ بول کے ساتھ نجس ہو گیا ہو تو وہاں پر 2 دفعہ دھونے کا حکم ہے، پہلے دھو لو، دھونے کے بعد پھر نچوڑو، نچوڑنے کے بعد پھر دوبارہ دھو، 2 دفعہ دھو گے تو پاک ہو جائے گی۔ یہ کس میں ہے؟ فرماتے ہیں یہ نس جو ہے یہ بول کے بارے میں آئی ہے، اگر پیشاب کے ذریعے سے نجس ہوا ہو، جبکہ مصنف نے یہاں پر جو ہے وہ کیا کیا ہے، مصنف نے یہاں پر جو ہے وہ مطلقاً بیان کر دیا، کہا ہے کہ یغسل الثوب مرتین، کپڑے کو 2 دفعہ دھویا جائے، یعنی اگر نجس ہو جاتا ہے تو یہاں نجس کس سے ہوتا ہے کوئی بیان نہیں، یہاں بول کا ذکر ہی نہیں ہے، مطلقاً کہہ دے چاہے بول کے ساتھ نجس ہے تب بھی 2 دفعہ، غیر بول کے ساتھ نجس ہے تب، مثلا خون کے ساتھ نجس ہے تو تب بھی 2 دفعہ، پاخانے کے ساتھ نجس ہے تب بھی 2 دفعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں یہاں مصنف نے تو مطلقاً بیان کیا۔ شارح رحمہ فرماتے ہیں جبکہ نص جو ہے وہ صرف بول کی نجاست کے بارے میں ہے کہ جو لباس بول کے ذریعے سے نجس ہو اس میں 2 دفعہ دھونا واجب ہے۔ مصنف نے ایسا کیوں کیا؟ یہاں پر جو ہے وہ غیر بول کے لیے بھی یعنی مطلقاً 2 دفعہ دھونے کا حکم جو ہے وہ بیان کیا ہے، اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں وحمل المصنف غیرہ علیہ، مصنف نے غیر بول کی نجاست کا حمل کیا ہے بول پر، انہوں نے حمل کر کے جو بول کا حکم تھا وہی غیر بول کا لگا دیا، یعنی خون اور پخانہ وغیرہ کوئی بھی اور نجاست ہے جو بول کے علاوہ، یہ حمل جو کیا ہے غیر بول کا بول پر، اور غیر بول کے لیے بھی وہی حکم لگا دیا جو کہ بول کا حکم تھا، کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں من باب مفہوم موافقہ، یہ مصنف نے جو ہے یہ اسباب مفہوم موافقہ کے طور پر حکم لگایا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کس طرح؟ ابھی ہم مفہوم موافقت کی وضاحت کریں گے، مفہوم موافقت کیا ہوتا ہے، اور مفہوم کی جو ہے ایک اور قسم بیان کریں گے مفہوم مخالفت، تاکہ مفہوم موافقت کی وضاحت ہو جائے۔ لیکن یہ نقطہ پہلے ہم بیان کرتے چلیں کہ یہ جو حکم لگایا ہے، حمل کیا ہے غیر بول کا بول پر، اسباب مفہوم موافقہ ہے، کیوں؟ لأن غیرہ اشد نجاستہ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جو غیر بول ہے وہ نجاست کے اعتبار سے زیادتی رکھتا ہے بول سے، اس وجہ سے اسباب مفہوم موافقہ جو ہے مصنف نے غیر بول کا بول پر جو ہے وہ حمل کر دیا ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ فرماتے ہیں کہ
ہم پہلے یہاں پر مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت کو تھوڑا سا بیان کریں گے تاکہ مطلب جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ یہاں پر مصنف نے جو ہے غیر بول کا حمل کیا بول پر تو اسباب مفہوم موافقت کیا ہے، اور کیونکہ غیر بول جو ہے اس کی نجاست جو ہے وہ شدید ہے بول سے. مطلب دیکھو ایک ہوتا ہے مفہوم موافقت اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالفت. مفہوم موافقت جو ہے جو محل بحث ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم مفہوم مخالفت بیان کرتے ہیں. مفہوم مخالف یہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم. یہ اصولی بحث ہے، اس میں شاید ابھی تک آپ نہیں پہنچے الموجز میں، تو وہاں بیان کیا جائے گا. مفاہیم کی قسمیں بیان ہوگی، ایک مفہوم مخالف، ایک مفہوم موافق. ایک ہوتا ہے منطوق، اور پھر اس منطوق کا ایک مفہوم ہوتا ہے، اس کو مفہوم کہتے ہیں. پھر مفہوم کی کئی قسمیں، مفہوم موافق ہوتا ہے، مخالف ہوتا ہے، اور مفہوم شرط ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ وہاں پر جو اقسام ہے. فرماتے ہیں مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے؟ منطوق آپ جانتے ہیں، منطوق جس کا نطق ہے، جو کلام پہلے بیان کی جائے، جس کے ساتھ کلام کیا جائے، جملہ جو ہوگا وہ ہے منطوق، اور اس کا جو مفہوم نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مفہوم. مخالف کیا ہوتا ہے؟ مفہوم مخالف ہمارے مفہوم مخالف جو ہوتا ہے کہ منطوق اور مفہوم میں نفی اور اثبات میں مخالفت ہو، منطوق میں اثباتی حکم ہو اور مفہوم میں جو ہے وہ اثبات کے ساتھ نہ ہو بلکہ نفی والا حکم پایا جائے. مثال کے طور پر جیسے آپ منطوق میں کہتے ہیں اکرم العلماء، علماء کا اکرام کرو، یہ ہے منطوق. بس جو بھی عالم ہے اس کا اکرام کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کا یہ منطوق ہے. اب یہاں پر کیا اکرم العلماء، یہ اثباتی حکم ہے، امر دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر امر ہے تو امر میں اثبات ہے، اکرام کرنا واجب ہے. اور اس کا مفہوم جو نکلتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ نکلتا ہے مفہوم مخالف. وہ کیا، وہ نفی کے ساتھ ہوگا. یعنی جب حکم یہ ہے کہ علماء کا اکرام کرو، اس کا مطلب یہ جو علماء نہیں ہیں ان کا اکرام نہ کرو. یعنی لا تکرم الجہلاء، جہلا کی عزت نہ کرو. ٹھیک ہو گیا نا. اس کا مفہوم، منطوق کا مفہوم جو ہے وہ یہ نکلتا ہے. اسی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اس کے منطوق سے مفہوم. تو آپ نے دیکھا منطوق میں اثبات ہے، اثباتی حکم ہے، اور اس میں جو ہے وہ مفہوم ہے جو ہے وہ نفی کا حکم ہے. تو یہ مفہوم مخالف ہوتا ہے کہ نفی اور اثبات میں اختلاف رکھتا ہے. ایک ہوتا ہے مفہوم موافق. مفہوم موافق کیا ہوتا ہے؟ مفہوم موافق فرماتے ہیں کہ جو وہ حکم ہوتا ہے جو منطوق اور مفہوم جو ہوتے ہیں وہ متفق ہوتے ہیں، اتفاق رکھتے ہیں اثبات میں اور نفی میں. اگر منطوق میں اثباتی حکم ہے تو جو ہے وہ مفہوم میں بھی اثباتی حکم ہوگا، اور اگر مفہوم جو ہے وہ نفی کا حکم ہے تو منطوق میں نفی کا حکم ہے تو مفہوم میں بھی نفی کا حکم ہے. جیسے مفہوم موافق کی مثال دیتے چلیں. والدین کے بارے میں خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ مفہوم منطوق ہے. ٹھیک ہے. منطوق میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نفی کا حکم ہے، نہ کرو، نہ کہو اف تک اپنے ماں باپ کو. اس کا جو مفہوم نکلتا ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ماں باپ کو، والدین کو اف تک کہنا جائز نہیں ہے شریعت میں، تو پھر اس سے بڑھ کر ان کو مارنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ دینا، اور ان کو جو ہے وہ مارنا یا کوئی اور ان کی توہین کرنا جو قطعاً جائز نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو لہذا وہ یہاں پر منطوق میں نہیں، ٹھیک، منطوق میں جب نہیں ہے یا نفی آ جائے تو اسی طرح مفہوم میں بھی اگر نہیں یا نفی آ جائے تو فرماتے ہیں کہ اس کو مفہوم موافقت کہتے ہیں. اور مفہوم موافقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جو حکم منطوق میں ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اولویت کے ساتھ، اس سے زیادہ حکم جو ہے وہ شدت کے ساتھ منطوق میں اس میں مفہوم میں پایا جاتا ہے.
जो हुक्म मंतूक में होता है उससे ज्यादा शिद्दत के साथ हुक्म जो है वो मफहूम में पाया जाता है। जैसे वालिदैन को उफ तक न कहो, ये मंतूक है, और इससे आगे जो क्या है ये मंतूक में मफहूम में ये है भाई उनको गाली गलोच भी ना दो। ये गाली गलोच देना ज्यादा मना है। जब उफ तक कहना मना है तो गाली गलोच देना तो बदरजा औला मना होगा, उनको मारना पीटना बदरजा औला मना होगा। ये होता है मफहूम मुआफिक में। तो यहां पर भी शारिह रहमा फरमाते मुसन्निफ ने भी यहाँ गैर बौल का हमल किया है बौल पर। बौल में ये है मनसूस कि 2 दफा उसकी निजासत के उसकी वजह से कोई चीज नजस हो जाए तो उसको पाक करना होता है। तो जबकि मुसन्निफ ने यहाँ मुतलकन बयान कर दिया, तो वजह क्या थी? गैर बौल का हमल किया है बौल पर। किस वजह से? वजह ये थी असबाब में मफहूम मुआफ़क़त। वो मफहूम मुआफ़क़त क्या है? वो ये कि क्योंकि गैर बौल में जो नजासत है वो शदीद है बौल से, यानी मुसन्निफ के नजदीक गैर बौल की नजासत हो गया खून या पखाना वगैरह, ये नजासत बौल से जो है वो शिद्दत रखती है। ये वजह थी मुसन्निफ ने जो असबाब मफहूम मुआफ़क़त गैर बौल का हमल कर दिया बौल पर। ये मतलब तकरीबन वाज़ेह हो चुका। लेकिन शारिह रहमा फरमाते हैं हाँ वह ममनू, ये बात ममनू है। यानी ये जो दलील बयान की जा रही है मुसन्निफ की तरफ से कि मुसन्निफ ने जो हमल किया है गैर बौल का बौल पर, तो ये असबाब मफहूम मुआफ़क़त किया है क्योंकि गैर बौल जो है वो शदीद है, शिद्दत रखता है नजासत में। बौल से ये ममनू है। क्यों ममनू है? फरमाते ऐसा नहीं है, गैर बौल से ज्यादा नजासत नहीं रखता, बल्कि या तो गैर बौल की निजासत गैर बौल की निजासत के साथ या तो मुसावत पाई जाती है, या तो बराबर है या ज़ईफ है, अज़फ है, कमजोर है, शदीद नहीं है। गैर बौल निजासत कौन सी है? मसलन एक बौल निजासत है और वो गैर बौल दम है, तो दम को ही ले लो, गैर बौल है। फरमाती किस तरह आप कह सकते हैं कि गैर बौल जो कि दम है, खून है, इसकी निजासत बौल की निजासत से ज्यादा है? ज्यादा नहीं है। क्यों? फरमाते इसलिए ज्यादा नहीं है कि आप जान चुके हैं पहले कि खून की निजासत का जब जिक्र हो रहा था तो वहां बयान हो चुका कि फोड़े का खून उसके मुंह से माफी दी गई है, जख्म का खून उससे माफी दी गई है, दिरहम बगली से कमतर खून उससे माफी दी गई है नहीं दी गई? तो दिरहम बगली से कमतर खून की माफी दी गई। फरमाते बाबा अगर शदीद नजासत इसकी होती गैर बौल की, जैसे कि खून है, इसकी नजासत ज्यादा सख्त होती, ज्यादा होती, तो फिर फरमाते माफी कैसे होती? माफी ना दी जाती। जबकि जो बौल है उसका तो एक कतरा एक जर्रा भी अगर लग जाए तो उससे माफी नहीं दी गई। जो बौल है उसकी तो एक कतरे की भी माफी नहीं है अगर बदन को या जिस्म को लग जाए। जबकि इधर दम जो है उसकी मिकदार अगर दिरहम बगली से कमतर हो तो उससे तो माफी दी गई है। तो राजा इससे पता चलता है कि बाबा जो गैर बौल है उसकी निजासत बौल से शदीद नहीं है, या कमतर है या उसके मुसावी है। तो लिहाजा मुसन्निफ का ये कहना कि इसका अमल मैंने इसलिए किया है कि जो है वो गैर बौल का बौल पर कि ये इसकी निजासत शदीद है, असबाब मफहूम मुआफ़क़त औलवियत का माना लेते हुए मैंने जो है वो गैर बौल के लिए भी ये हुक्म लगा दिया कि उसमें भी 2 दफा धोना जो है वो वाजिब है। शारिह रहमा इसको कबूल नहीं फरमाते। तो लिहाजा अगली बहस इसी के ज़िम्न में करते फरमाते हैं कि वमिन समूफियान कलील दम दूना फल इक्तफा बिल मर्रा फी गैरिल बौल अक़वा अमलन बे इतलाक़ अल अमर। शायर कहते हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने ये जो कपड़े के धोने के बारे में कहा 2 दफा धोया जाएगा और मुतलकन कह दिया बौल और गैर बौल के लिए, हालांकि बौल के लिए 2 दफा को हुक्म है नस में। समझ आ गई? तो लिहाजा यहाँ क्या किया जाएगा? फरमाते अगर कपड़ा जो है वो गैर बौल से नजस हुआ है तो वहां पर एक ही दफा धोने के साथ इक्तिफा करना जो है ये अक़वा है। एक दफा धो लिया जाए और उसके बाद निचोड़ दिया जाए। क्यों? दलील क्या है? फरमाते अमलन बे इतलाक़िल अमर, अमल करते हुए इतलाक़ अमर के साथ, क्योंकि अमर जो है वो मुतलकन आया है कि धो लो।
اگر لباس نجس ہو جائے تو دھو لو. فرماتے ہیں کہ یہاں پر تعداد بیان نہیں کہ کتنی دفعہ دھونا ہے. تو اب غیر بول میں ایک دفعہ بھی دھو لیا جائے تو دھونے کا نام صادق آتا ہے، تو لہذا کافی ہو جائے گا. اور یہی شارح علیہ رحمہ کے نزدیک یہی حکم جو بہتر ہے، اس لیے اس کو اقوا قرار دے رہے ہیں. شارح علیہ رحمہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ غیر بول کے ساتھ اگر لباس نجس ہوا ہے تو اس میں ایک ہی دفعہ دھو لینا کافی ہے، اور یہی اقوا ہے عملاً باطلاق الامر. اسی کو شارح فرماتے ہیں مصنف علیہ رحمہ نے کتاب بیان میں جزمی طور پر بیان کیا ہے. وہاں فتویٰ دیا ہے کہ اگر لباس بول کے علاوہ کوئی اور نجاست خون یا پخانہ وغیرہ سے نجس ہوا ہو، اس کے ذرات موجود نہ ہو، تو ایک ہی دفعہ دھو لینا کافی ہے، اور اس کے بعد نچوڑ دیا جائے. فرماتے ہیں کہ بیان میں تو جزمن کہا ہے، قطعی طور پر حکم لگایا. اور رہی بات ذکر اور دروس میں بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ ایک غیر بول میں ایک دفعہ دھو لینا کفایت کرے گا، لیکن بضرب من التردد، وہاں جزمن فتویٰ نہیں دیا، تردد کے ساتھ وہاں حکم لگایا ہے. وہاں یہ اس طرح تردد کیا ہے کہ شاید ایک دفعہ دھونے کا حکم بھی کافی ہو جائے، قطعاً نہیں کہا، لیکن جو ہے وہ تردد کے ساتھ جو ہے وہ کہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّزِيقِ فَلَا يَجِبُ أَسْرُهُ. یہ فرماتے ہیں کہ یہ بول کے ساتھ اگر نجس ہو تو 2 دفعہ دھونا واجب، اور درمیان میں نچوڑنا مصنف کے نزدیک اور شارح علیہ رحمہ کے نزدیک بعد میں بھی نچوڑنا واجب ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لباس بول رضی کے ساتھ نجس ہوا ہو، یہ جو بات تھی کہ 2 دفعہ جہاں دھونے کا حکم ہے، یہ بول رجل کی بات ہو رہی تھی. اگر بول رضی کے ذریعے سے کوئی لباس نجس ہوا ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کا استثناء ہے، وہاں یہ حکم نہیں ہے. وہاں کیا ہے؟ فلا یجب اسرہ، وہاں نہ تو نچوڑنے کا حکم ہے، اس کو نچوڑنا بھی واجب نہیں ہے، ولا تعدد غسلہ، اور نہ ہی اس کا 2 دفعہ دھونے کا حکم ہے. رضی سے مراد یہاں دودھ پیتا بچہ ہے، ٹھیک ہے؟ دودھ پیتا بچہ جو ہے، دودھ پینے والا چھوٹا بچہ جو 2 سال کے اندر ہے اور صرف ابھی جو ہے وہ دودھ ہی پیتا ہے، تو مطلب اس کا پیشاب اگر لباس کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ہے، تو وہاں سے اس کو 1 دفعہ دھو لیا جائے، اس کو 2 دفعہ دھونے کا حکم نہیں ہے، 2 دفعہ دھونا ضروری نہیں ہے. اور اس کے بعد ان کے درمیان 1 دفعہ دھونے کے بعد نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں یہ نچوڑنا اور تعدد غسل جو ہے 2 دفعہ دھونے کا حکم ثابتان فی غیر، یہ غیر بول رضی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مرد کا پیشاب اگر لگا ہو تو وہاں 2 دفعہ دھویا جائے گا اور درمیان میں نچوڑا بھی جائے گا. خوب فرماتے ہیں کہ اصل مطلب کے ساتھ مسئلے کے ساتھ اس مسئلے کو ملاتے چلیں. کہتے ہیں کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے اس کو پاک کرنا ہے، اور یہ جو پاک کرنا ہے فرماتے ہیں کہ قلیل پانی کے ساتھ اگر پاک کرنا ہے تو یہ طریقے کا جو ہم بیان کر چکے ہیں. قلیل پانی ہے، ٹھیک ہے، ٹب وغیرہ میں پانی بھرا ہوا ہے، بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کپڑے کو نجس شدہ کپڑا جو اس کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں تو مصنف کے نزدیک اس کو 2 دفعہ دھونا ہوگا. 1 دفعہ پانی ڈالو، ہلا لو اچھی طرح، ہلانے کے بعد پھر نچوڑو، نچوڑنے کے بعد دوبارہ پھر اس میں پانی ڈالو اور دوسری دفعہ دھو لو. مصنف کے نزدیک صرف درمیان میں نچوڑنا ہے، شارح علیہ رحمہ کے نزدیک بعد میں بھی نچوڑنا معتبر تھا. مصنف کے نزدیک مصنف کے نزدیک قلیل پانی میں، شرح اس میں لبا میں مصنف کے نزدیک قلیل پانی کے ساتھ اگر جو ہے وہ لباس جو نجس لباس کو آپ نے دھونا ہے، اگر قلیل پانی کے ساتھ دھونا ہے، فرق نہیں ہے بول کے ساتھ نجس ہوا یا غیر بول کے ساتھ نجس ہوا ہو، اس میں 2 دفعہ دھونے کا ہی حکم ہے. شارح علیہ رحمہ نے فرمایا کہ یہ 2 دفعہ دھونا جو ہے قلیل پانی کے ساتھ اگر دھونا ہے تو یہ بول میں تو ہے، نس ہے، لیکن غیر بول کے بارے میں نس نہیں ہے، وہاں 1 دفعہ دھونا ہے بھی کافی ہو جائے گا. اور اگر نجس لباس کو آپ نے جو ہے وہ کثیر پانی یا جاری پانی میں دھونا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا بھی یہی حکم ہے جو پیچھے بیان ہو چکا کہ اس کو 2 دفعہ دھویا جائے گا،
جیسے مصنف نے کہا یغسل الثوب مرتین و بینہما اسرون، کپڑے کو 2 دفعہ دھویا جائے گا اور درمیان میں نچوڑنا ہے. کیا یہ جاری پانی اور کثیر پانی کا بھی یہی حکم ہے یا صرف قلیل کا؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ صرف قلیل کا حکم تھا. کثیر اور جاری پانی میں اگر آپ نے نجس لباس کو، نجس کپڑے کو دھونا ہے تو اس کا یہ حکم نہیں ہے کہ اس کو 2 دفعہ دھونا جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، فرماتے ہیں کہ کثیر اور اس کے بعد جاری. جاری کے لیے جو یہ بیان کرتے چلیں کہ بناء علی عدم اعتبار کثرت، کہ جاری کا حکم بیان ہو رہا ہے کہ جاری میں اگر آپ نے لباس نجس لباس کو دھونا ہے تو جاری کون سا ہونا چاہیے؟ آیا جاری جو ہے وہ کثیر ہو، یہ جاری قلیل بھی کافی ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ بنا اس پر رکھتے ہو کیونکہ مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ جاری قلیل ہو یا کثیر برابر حکم رکھتے ہیں. یہ آپ جان چکے ہیں، پیچھے گزر چکا ہے. علامہ ہلی اور ایک جماعت نے جاری قلیل کا علیحدہ حکم بیان کیا تھا. انہوں نے کہا تھا جاری قلیل جو ہے وہ قلیل پانی کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اس کا حکم جو قلیل پانی کا حکم ہے وہی حکم ہے، اور جاری کثیر کا حکم جدا ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے مطلقاً بیان کیا، مصنف کے نزدیک جاری چاہے قلیل ہو چاہے کثیر ہو دونوں کا ایک جیسا حکم ہے. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں جاری کثیر الا فی الکثیر والجاری، یہ جاری اس بنا پر کہ اس میں کثرت کو جب معتبر نہ جانا جائے کہ اس کا کثیر ہونا معتبر نہیں ہے، قلیل ہو تب بھی وہ اپنا حکم رکھتا ہے جاری والا. فرماتے ہیں کہ کثیر اور جاری پانی میں چاہے وہ جاری قلیل ہو یا کثیر ہو، کثیر سے مراد کور پانی، یہ تو سمجھو گے، کثیر سے مراد کور ہے. فرماتے ہیں کہ یہ ان دونوں پانیوں میں اگر لباس کو دھونا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر بھی وہی حکم. فرماتے ہیں یسقطان فیہما، وہ دونوں حکم جو ہے وہ ساقط ہو جائیں گے. پہلے دونوں حکم جو قلیل پانی میں لباس کے دھونے کے حکم تھے، 2 دفعہ دھویا جائے، درمیان میں نچوڑا جائے جیسے مصنف نے کہا. فرماتے ہیں یہاں کثیر میں دھو رہے ہیں، 2 دفعہ دھونا واجب نہیں، ایک ہی دفعہ دھویا جائے، ٹھیک ہے. درمیان میں نچوڑنا یا بعد میں نچوڑنا وہ بھی ساقط ہے. 2 دفعہ دھونا بھی ساقط، 1 دفعہ دھویا جائے گا، اور نچوڑنا بھی ساقط. تو یہ فرماتے ہیں کثیر اور جاری پانی میں یہ 2 چیزیں ساقط ہو جائیں. کیا کیا جائے گا؟ کثیر پانی یا جاری پانی، جاری قلیل ہو یا کثیر ہو، اس میں اگر لباس کو دھونا ہے تو فرماتے طریقہ کار یہ یکتفا بمجرد وضعہ فیہما مع اصابۃ المحل محل نجاسہ وزوال عینہا. فرماتے ہیں کہ ان 2 پانیوں میں نجس لباس کو آپ نے پاک کرنے کے لیے دھونا ہے تو یہ کافی ہے کہ لباس کو کثیر پانی جو کور پانی اس میں ڈال دیا جائے، یا جو جاری پانی ہے اس میں جو ہے ڈبو دیا جائے اور ڈال دیا جائے. اور پھر کیا ہو؟ پھر یہ ہو کہ وہ پانی جو نجاست جہاں جہاں تک ہے، نجاست کے ہر مقام ہر محل تک پہنچ جائے. اتنا اس طرح ڈالے رکھا، ہلا دو وہاں پر، ٹھیک ہے، اور ڈبو دیا ہے تو پانی ہر جز تک پہنچ جائے، وہ زوال عین ہے، اور نجاست کے عین جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، عین نجاست ظاہر ہو جائے. فرماتے جیسے یہ ہو جائے گا ایک دفعہ آپ نے ڈالا کور پانی میں یا جاری پانی میں، کثیر اور جاری میں جو ہے ایک دفعہ لباس کو ڈالا، نجس لباس جو اس میں دیکھا آپ نے، تھوڑا سا ہلا دیا اور ڈالے رکھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس میں نہ نجاست نظر آ رہی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں لباس کو باہر نکالو. پانی ایسا نہ ہو کہ ڈالا ہے اور ابھی کچھ حصہ لباس کا خشک ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ڈالا ہے اور آپ نے نکال لیا اور ابھی تک جو ہے وہ نجاست کی عین جو ہے وہ ظاہر نہ ہوئی ہو. نہیں، تمام محل نجاست تک پانی بھی پہنچ جائے، یعنی تار ہو جائے لباس، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ عین نجاست بھی ظاہر ہو جائے. جیسے ظاہر ہو اس کو باہر نکالو، جیسے نکالو گے جو ہے کسی خشک جگہ پہ ڈال دو، دھوپ میں ڈالو اور وہ پاک ہو جائے گا، خشک ہو جائے، پاک ہو جائے. اب ضروری نہیں ہے اس کو نچوڑنا بھی، دوسری دفعہ ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے. لہذا یہ ہے کثیر پانی میں لباس کو پاک کرنے کا طریقہ. اور فرماتے ہیں کہ اگر اگلا ایک مسئلہ بیان کرتے چلے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ
بدن یا جسم جیسی کوئی چیز ہے اس کو پاک کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. اور مطلب بدن کو اگر پاک کرنا ہے تو یا بدن کے مشابہ جو چیز ہے، مثلا جیسے مثال دیں گے کل حجر والخشب، لکڑی ہے اس کو پاک کرنا ہے، پتھر ہے اس کو پاک کرنا ہے، اپنا بدن ہے اس کو پاک. یہاں تک تو لباس کے دھونے کا حکم تھا نا کہ کثیر اور جاری کے علاوہ قلیل پانی کے ساتھ پاک کرنا ہے تو 2 دفعہ درمیان میں چھوڑنا، کثیر اور جاری پانی میں پاک کرنا ہے تو ایک ہی دفعہ ڈبویا جائے گا اور پاک ہو جائے گا. فرماتے اگر بدن کو، پتھر کو یا لکڑی کو یا اپنے جسم کو، بدن کو پاک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی 2 دفعہ بدن پر ڈالا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کس میں؟ فی غیر ہما، لیکن یہ قلیل پانی میں ہے، کثیر اور جاری میں نہیں. فی غیر ہما، غیر ہما کی ضمیر جو ہے وہ کثیر اور جاری کی طرف لوٹ رہی ہے. بنا علی اعتبار تعدد مطلقاً، بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ تعدد مطلقاً معتبر ہے. کیا مطلب؟ یعنی بول میں بھی اور غیر بول میں، یہ مطلقاً سے مراد یہ ہے. تعدد معتبر یعنی 2 دفعہ دھونا. بدن کو آپ دھونا چاہتے ہیں، نجس ہے، پتھر نجس ہے اس کو پاک کرنا چاہتے ہو، لکڑی نجس ہے اس کو پاک کرنا چاہتے ہو. یہ بدن، پتھر، لکڑی، اس طرح کی کوئی چیزیں بھی جو جسم کی مانند ہیں، جو بدن کی مانند ہیں، فرماتے ہیں ان کو پاک کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ پانی ڈالو گے تو پاک ہوں گے. 1 دفعہ پانی ڈالنے کے ساتھ پاک نہیں ہوگی. لیکن یہ قلیل پانی کے ساتھ دھونا ہے اگر تو. ٹھیک ہو گیا؟ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس بنا پر کہ مطلقاً 2 دفعہ دھونا جو ہے وہ واجب ہے. مطلقاً 2 دفعہ دھونا واجب سے مراد یہ ہے کہ چاہے بول کے ساتھ آپ کا بدن نجس ہوا یا غیر بول کے ساتھ نجس ہوا، پتھر نجس ہوا ہے بول یا غیر بول کے ساتھ نجس ہوا، لکڑی یا اس طرح کی اس سے مشابہ چیزیں جو ہیں جو بھی بدن کے مشابہ ہیں، وہ بول یا غیر بول جس کے ساتھ بھی نجس ہوئی ہے، مطلقاً ہر نجاست کے لیے 2 دفعہ دھونا معتبر ہے. تب بدن، پتھر، لکڑی کو جب آپ پاک کرنا چاہو گے قلیل پانی کے ساتھ تو 2 مرتبہ پانی ڈالا جائے گا. خوب اچھا، اب فرماتے ہیں کہ وَقَضَا مَا أَشْبَهَ الْبَدَنَ مِمَّا تَنْفَصِلُ الرِّسَالَةُ عَنْهُ بِسَهُولَةٍ كَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ. بدن کی بات ہو رہی تھی، پھر ہم نے بتایا جیسے پتھر ہے، لکڑی ہے، یا اس کے اور بھی مشابہ بدن کے. کیا مشابہت؟ کیسے آپ کہیں گے یہ بدن کے مشابہ ہے؟ مطلب بدن کے مشابہ ہر وہ چیز اس کے دھونے کا یہی حکم ہے جو ہم نے بیان کیا. قلیل پانی 2 دفعہ ڈالا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا. فرماتے ہیں وہ کیسی چیز ہوتی ہے؟ ایسی چیز بدن کی مانند پانی ڈالو، ڈالتے فوراً آرام سے خود بخود جدا ہو جاتا ہے، بے سہولت ہے، نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بدن پر ڈالتے تو پانی اس کے ساتھ تھوڑا لگا رہتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. لکڑی پر بھی ڈالو گے تو جدا ہو جائے گا، پتھر پر بھی ڈالو تو جدا ہو جائے گا. پلاسٹک ہے مثال کے طور پر، شیشہ ہے مثال کے طور پر، وہ اگر نجس ہو جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح. لوہا ہے مثال کے طور پر تو وہ بھی پانی ڈالتے جو ہے اس سے پانی جدا ہو جاتا ہے. ہر وہ چیز جو ایسے ہے جس پر پانی ڈالو تو پانی فوراً جو ہے جدا ہو جاتا ہے آرام سے. فرماتے ہیں ایسی چیزوں کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. قلیل پانی کے ساتھ پاک کرو گے تو 2 دفعہ پانی ڈالو، پاک ہو جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَقَدَ الْإِنَاءِ، برتنوں کو اگر پاک کرنا ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے گا اگر وہ نجس ہو جائے تو؟ فرماتے ہیں برتنوں کو بھی اسی طرح پاک کیا جائے گا، 2 دفعہ پانی ڈالنے کے ساتھ وہ پاک ہو جائیں گے. فرماتے ہیں کہ وہ برتن ہے کیونکہ برتن ظرف ہیں، تو جب ظرف ہیں تو اس میں پانی ڈالو گے تو اس کے اندر پانی رہ جاتا ہے تو پانی نکالنا پڑے گا. بدن جو ہے، جسم جو والی چیزیں جو ہیں بدن کی طرح، لکڑی، پتھر، لوہا اور جو ہے شیشہ، پلاسٹک، ان سے تو پانی جدا ہو جائے گا، دور چلا جائے گا نا، جدا آسانی سے جدا ہو جاتا ہے. لیکن برتن میں تو آپ اس کو اندر سے نجس ہے تو پانی ڈالو گے 1 دفعہ تو پانی تو اندر کا اندر رہے گا، تو اس کے کیا ہوگا؟ اس میں یہ پانی کو باہر نکالا جائے گا، اس کو فارغ کیا جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ برتنوں کو پاک کرنا ہے. کزل اناء، برتنوں کو بھی اس طرح پاک کیا جائے گا. قلیل پانی کے ساتھ پاک کرنا ہے تو 2 دفعہ پانی ڈالو، لیکن وہ یزیدو، ایک اور اضافہ کیا جائے گا. وہ زیادتی کیا کی جائے گی؟ فرماتے ہیں جو زیادہ کام ہے وہ یہ کیا جائے گا کہ یہاں پانی ڈالنا کافی ہے، اس میں اس سے ایسے پانی ڈالو بحیث یصیب النجسہ کہ جہاں جہاں تک نجاست لگی ہوئی ہے وہ پانی اس نجس تک پہنچ جائے.
خوب یعنی تھوڑا پانی ہے اس کو ہلا لو، یا تو بھر دو برتن کو یا یہ اس کو ہلاؤ تاکہ نجس کے ذرات جہاں جہاں لگے ہوئے ہیں وہ سارے اس تک پہنچ جائیں، پانی اس تک پہنچ جائے. پھر وَإِفْرَاغُ مِنْهُ، پھر اس سے وہ پانی باہر نکال دو، پھر باہر نکال دو، پھینک دو باہر. فرماتے کیسے پھینکے؟ ایک تو ہو سکتا ہے برتن چھوٹا ہے تو پھینک دیا جائے گا، لیکن ایک وقت برتن بڑا اور بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں تو ان کو تو ایک وقت دیگ جو ہے وہ ہلتی جلتی ہے، اس کو الٹا کیا جا سکتا ہے، ایک وقت دیگیں جو ہے وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ لگائی گئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو الٹا ہی نہیں جا سکتی. فرماتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا، فارغ جو کرنا ہے پانی کو نکالنا ہے ولو بآلۃ ہے، چاہے آپ کسی آلہ کے سے، وہ کیسے، کوئی باؤل کوئی ڈول کوئی بالٹی کوئی اس طرح کا ظرف لو، آلہ لو، اس کے ذریعے سے پانی باہر، پانی ایک دفعہ ڈالو، ڈالنے کے بعد پورے کو ہلا دو یا بھر دو، بھرا نہیں جا سکتا، ہلا دو اس کو، نجس جہاں تک ہے نجاست ہے اس تک پہنچ جائے. پھر اس کو اگر چھوٹا برتن ہے اس کو الٹا کر فارغ کیا جا سکتا ہے تو ایسے کر دو، نہیں تو آلہ کے ذریعے سے اس کو پانی کو باہر نکال دو. لیکن یہ ضروری ہے یہ جو آلہ ہوگا اس کو دوبارہ جب استعمال کیا جائے گا، دوبارہ پانی ڈالا ہے پھر اس کو ہلایا ہے تو اس پانی کو نکالنا ہے تو یہ آلہ کو پاک کر کے دوبارہ ڈالو، اسی طرح نہیں، پھر پاک کیا جائے باہر، پاک پانی کے ساتھ پاک کرنے کے بعد باہر جو ہے پاک کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ دوبارہ پانی جو اندر پڑا ہے برتن میں اس کو نکالا جائے. پھر فرماتے ہیں سوان فی ذالک المصبغ وغیرہ، جیسے کہ میں نے ابھی اشارت بیان بھی کر دیا، فرق نہیں پڑتا یہ جو برتن ہے جس کو آپ نے پاک کرنا ہے، فرق نہیں پڑتا یہ مثبت ہے یا غیر مثبت ہے، اور ایک جگہ پہ لگا ہوا ہے فٹ ہے اس کو فٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جوڑ دیا گیا ہے چولہے پہ، اس کو فکس کر دیا گیا ہے، اس اوپر ہی پڑا ہے تو ایسا ہے جو ہے اس کے علاوہ ہے. پھر اس کا اکھیڑنا اس کا جدا کرنا مشکل ہے یا مشکل نہیں ہے، آسان ہے، فرق نہیں پڑتا. ہر طرح کے برتن کو قلیل پانی کے ساتھ پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے. آج عبارت کے ترجمے کی طرف، وَبَقِيَ مِمَّا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَتِهِ شَيْئًا، اور باقی رہ گیا مما ان چیزوں میں سے کہ یعفا عن نجاستی جس کی نجاست سے معافی دی گئی، شیئان دو چیزیں باقی رہ گئی. احدہما ثوب المربیہ، ایک ثوب مربیہ ہے للولد جو پرورش کرتی ہے بچے کا خیال رکھتی ہے، مربیہ ہے ولد کے لیے. والثانی، اور دوسری فرماتے ہیں چیز ما لا، وہ چیز ہے کہ لا یتم صلاۃ الرجل فیہ وحدہ، کہ مرد کی نماز اس میں مکمل نہیں ہوتی، نہیں پڑھی نہیں جا سکتی اکیلی اس چیز میں. کیوں؟ لکون ہی، یہ وحدہ فی ہے کہ ضمیر ماں کی طرف لوٹ رہی ہے اور وحدہ کی ضمیر بھی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے، لکون ہی کی ضمیر بھی ماں کی طرف لوٹ رہی ہے. ما لا یتم صلاۃ الرجل فی ہے وحدہ لکون ہی لا یستر عورتہ، کیونکہ وہ جو ہے وہ رجل کے دو شرمگاہوں کو چھپاتی نہیں ہے. ایسی چیز فرماتے وہ بھی اگر نجس ہو جائے اس کی نجاست سے بھی معافی دی گئی. بس یاد حکم الاول فی لباس المصلی، اور فرماتے ہیں اول کا حکم یہ ثوب المربیہ للولد، اس کا حکم تو لباس مصلی میں آئے گا کتاب صلاۃ میں. او اما ثانی، رہی بات ثانی کا کہ ما لا یتم صلاۃ الرجل فیہ وحدہ لکونہ لا یستر عورتہ، فلم یذکرہ، مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا ثانی کو. کیوں؟ لأنہ لا یتعلق ببدن المصلی، کیونکہ یہ جو ہے یہ ثانی نہ تو لأنه لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة. فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نہ تو بدن مصلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے ولا ثوبه، اور نہ ہی ثوب مصلی کے ساتھ تعلق ہے. کون سا ثوب؟ الذي، جس ثوب کی صفت یہ ہے وہ شرط في الصلاة، اس ثوب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو نماز میں شرط ہے کہ اتنا لباس ہونا چاہیے، ما مراعات الاختصار، ساتھ یہ کہ اختصار کی رعایت کرتے ہو. کم از کم مصلی کا لباس کتنا ہونا چاہیے، تو اس کم از کم لباس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے. وَيُغْسَلُ الثَّوْبُ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا أَسْرٌ، فرماتے ہیں کہ اگر لباس نجس ہو جائے تو اس کو کپڑا نجس ہو جاتا ہے تو اس کو اگر قلیل پانی کے ساتھ دھونا ہے تو اس کو فرماتے ہیں کہ 2 دفعہ دھویا جائے گا. بینہما اسرن، اور 2 دھونے کے درمیان جو ہے وہ نچوڑنا ہوگا. اصل کیا وہ قبض الثوب بالموتاب، اور فرماتے ہیں کہ یہ کپڑے کو دبانا ہے
عادتاً جیسے دبایا جاتا ہے لإخراج الماء المغسول به، تاکہ ماء مغسول به جو ہے وہ خارج کر دیا جائے. وَكَذَا يُعْتَبَرُ الْعَصْرُ بَعْدَهُمَا، شارح رحمہ فرماتے ہیں اسی طرح معتبر قرار دیا جاتا ہے نچوڑنا بعدهما دو دھونے کے بعد بھی. ولا وجہ لترکہ، اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اس بعد والے دھونے کے ترک کرنے کی، مصنف نے اس کو ترک کیوں کر دیا. والتثنیۃ منصوصۃ فی البول، شارح رحمہ فرماتے ہیں مصنف نے یہاں مطلقاً بیان کر دیا کہ کپڑا اگر نجس ہو جاتا ہے، اور یہ بیان نہیں کیا کس نجاست کے ساتھ، تو پتہ یہ چلتا ہے چاہے وہ بول کی نجاست ہو یا غیر بول کی نجاست ہو تو دو دفعہ دھونا واجب ہے. شارح فرماتے ہیں حالانکہ واو حالیہ ہے، در حالانکہ تثنیہ دو دفعہ دھونے کا حکم منصوصۃ فی البول، یہ تو نص آئی ہے بول کے بارے میں. وحمل المصنف غیرہ علیہ، اور مصنف نے جو غیر بول کا حمل کر دیا بول پر، کس لیے؟ من باب مفہوم موافقہ، از باب مفہوم موافقہ. کیوں؟ لأن غیر اشد نجاسۃ، کیونکہ فرماتے ہیں کہ غیر بول جو ہے وہ زیادہ سخت نجاست رکھتا ہے بول سے. شارح رحمہ فرماتے ہیں وہ ممنوع، یہ جو حمل کیا مصنف نے یہ ممنوع ہے، قابل قبول نہیں ہے. بلکہ یہ اما مساویتون اور اضعف حکمن، بلکہ یہ جو فرماتے ہیں کہ غیر بول ہے یہ یا تو مساوی ہے بول کے ساتھ، اور اضعف حکمن یا اس سے حکم کے اعتبار سے کمزور تر ہے. اور اس کی دلیل فرماتے ہیں لأن ومن ثم، اسی وجہ سے اوفیان قلیل الدم دونا، کم خون سے جو ہے جو درہم بغلی سے کم تر ہو اس خون سے معافی دی گئی ہے دونا. لیکن فرماتے ہیں کہ جو غیر دم ہے مثلا جو ہے وہ بول ہے اس سے معافی نہیں دی گئی. فالاکتفاء بالمرۃ فی غیر البول، پس اکتفا کرنا فرماتے ہیں کہ مرہ کے ساتھ ایک دفعہ دھونے کے ساتھ فی غیر البول غیر بول میں اقوا عملاً، اقوا ہے عملاً بے اطلاق الامر، جو ہے وہ اطلاق امر کے ساتھ عمل کرتے ہوئے. وہ اختیار المصنف بیان جزمن، اور فرماتے ہیں یہی ایک دفعہ دھونے کا حکم جو ہے فرماتے اقوا ہے، یہ جو ہم نے بیان کیا اسی کو مصنف نے اختیار کیا ہے کتاب بیان میں جزمی طور پر. وفی الذکر والدروس، اور ذکر اور دروس میں بھی اسی کو اختیار کیا لیکن بضرب من التردد، فرماتے ہیں کہ ایک قسم کے تردد، اور فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ شک کے ساتھ حکم لگایا ہے، جزمن حکم نہیں لگایا. وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ بَوْلُ الرَّضِيعِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ اگر وہ کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ دو دفعہ دھویا جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ دو دفعہ دھونے کا حکم جو ہے یہ بول رضی میں نہیں ہے. فلا یجب غسلہ، پس اس کپڑے کا نچوڑنا بھی واجب نہیں ہے. ولا تعدد غسلہ، اور اس کا دو دفعہ دھونا بھی واجب نہیں ہے. وہما ثابتان فی غیرہ، پس یہ دونوں یعنی اثر اور تعدد غسل جو ہے یہ ثابت ہے فی غیر بول رضی میں. الا فی الکثیر والجاری، دو لباس کو اگر دھونا ہے قلیل پانی کے ساتھ دھونا ہے تو مصنف فرما رہے ہیں دو دفعہ دھویا جائے گا، درمیان میں نچوڑنا ہوگا، مگر یہ کہ کثیر پانی میں اور جاری پانی میں اگر آپ نے اس کو دھونا ہے. بنا رکھتے ہوئے عدم اعتبار کثرت ہی، بنا رکھتے ہوئے کہ جب اعتبار نہ کیا جائے جاری پانی کی کثرت کا، قلیل بھی ہے تو تب بھی فرماتے ہیں فیسقطون فیہما، تو اس وقت یہ دونوں حکم ساقط ہو جائیں گے ان دونوں میں، کثیر اور جاری میں. دونوں حکم کون کون سے؟ یسقطان کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس کی طرف، یعنی کہ وجوب اثر اور تعدد غسل، یہ دونوں ساقط ہو جاتے ہیں. وَيُقْتَفَى بمجرد وضعه فيهما ما اصابت المحل لمحل نجاست ما اصابت الماء لمحل نجاست، اور فرماتے اکتفا کیا جائے گا اس چیز کے ساتھ کثیر پانی اور جاری پانی میں جو لباس آپ نے دھونا ہے تو اکتفا کیا جائے گا صرف اس کے ساتھ کہ رکھ دیا جائے لباس کو فیہما کثیر اور جاری میں ما اصابت الماء، ساتھ یہ کہ پانی پہنچ جائے لمحل نجاست کے محل تک، وزوال عینہا، اور عین نجاست بھی زائل ہو جائے. وَيُصَبُّ عَلَى الْبَدَنِ مَرَّةً فِي غَيْرِهَا، اور فرماتے ہیں کہ اگر بدن کو آپ نے غیر کثیر اور غیر جاری میں اس کو پاک کرنا ہے دھونا ہے تو بدن پر پانی ڈالا جائے گا 2 مرتبہ. بنا علی اعتبار تعدد مطلقاً،
بنا رکھتے ہوئے کہ تعدد معتبر ہے مطلقاً، مطلقاً سے مراد بول اور غیر بول دونوں میں بقضا. اور اس طرح ما اشبل بدن، اس میں بھی فرماتے ہیں کہ جو بدن کے ساتھ شباہت رکھتا ہے وہ چیز، ایسی چیزیں جو بدن کے ساتھ مشابہ ہیں ان کو بھی اگر آپ نے قلیل پانی کے ساتھ پاک کرنا ہے تو اس کو بھی اسی طرح 2 دفعہ پانی اس پر ڈالا جائے گا. یہ بدن کے ساتھ شباہت رکھنے والی چیزیں مما، ان چیزوں میں سے کہ تنفصل الغسالۃ عنہ بسہولۃ، کہ جن سے غسالہ جو ہے وہ آرام سے آسانی سے جدا ہو جاتا ہے. غسالہ کہتے ہیں وہ پانی جس کے ساتھ دھویا گیا ہو کسی چیز کو. کل حجر والخشب، یہ جیسے پتھر ہے اور لکڑی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ بدن کے ساتھ شباہت رکھنے والی مثالیں ہیں. وقد الاناء، اس طرح برتن کو جو دھونا ہے آپ نے، پاک کرنا ہے، نجس ہو جائے تو اس کو بھی اسی طرح قلیل پانی میں 2 دفعہ دھویا جائے گا. ویزید، اور اس میں جو زیادہ کیا جائے گا وہ یہ انه یکفی صب الماء فیہ، کہ اس اناء میں پانی کا ڈالنا کافی ہے، بحیث بئی طور ڈالا جائے کہ یصیب النجس، کہ وہ نجاست تک پہنچ جائے، وافراغہ منہ، اور پھر پانی کو اس برتن سے خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے. ولو بآلتین، اگرچہ کسی آلہ کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو. لا تعود الیہ ثانیا، کہ وہ آلہ دوبارہ برتن کی طرف نہ پلٹایا جائے، الا طاہرۃ، مگر یہ کہ پاک اور صاف کر کے. سواء فی ذلک المثبت وغیرہ، اور پھر اس میں برابر ہے مثبت برتن، اناء جو ہے برتن جو ہے اس میں ثبت شدہ ہو، ایک جگہ پہ جو ہے وہ اس کو لگا دیا گیا ہے، اکھڑا ہوا نہیں ہے، وغیرہ، یا مثبت نہیں ہے. وما یشک قلعہ وغیرہ، اور فرماتے ہیں یہ بھی برابر ہے کہ اس کا اکھیڑنا جو مثبت ہے اس کا اکھیڑنا سخت ہے یا سخت جو ہے وہ نہیں ہے. دشوار ہو اکھیڑنا یا دشوار نہ ہو، فرماتے ہیں فرق نہیں پڑتا. ہر طرح کے برتن کو پاک کرنے کا یہی طریقہ ہے جو ہم نے بیان کیا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.